السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماما مجھے پہلے اس کی تصویر دکھائیں، پھر میں فیصلہ کروں گی ہاں یا نہ کا۔ ماں نے نمل کی طرف دیکھا۔ اچھا، ہم تمہارے لیے کیا کوئی اچھا لڑکا نہیں دیکھیں گے؟ نمل غصے سے بولی، ماما بس لڑکا دیکھنا ہے مجھے، اس کی تصاویر منگوا لیں یا لڑکے کو خود بلوا لیں۔ ماں نے ڈانٹا، پاگل، شرم نہیں آتی؟ چل دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ باپ بھی آ گیا، کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بچی کو؟ نمل بابا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی، بابا مجھے لڑکا دیکھنا ہے۔ باپ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، تمہاری رضامندی سے ہی کریں گے شادی۔ کل میں اس کی تصویریں منگوا لوں گا۔ لڑکے کا اپنا ہوٹل ہے، پڑھا لکھا ہے، پیارا ہے، لیکن نمل کو دیکھنا تھا۔ تصویر آ گئی، دیکھا، لڑکا تو پیارا ہے۔ نمل نے ہاں کر دی۔ بس دنوں میں ہی نمل کی شادی ہو گئی۔ نمل کا ہم سفر شاداب ارینج میرج تھی، نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کبھی کوئی بات، کبھی ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں۔ یہ کیسا پاک رشتہ ہوتا ہے نا، نکاح سے دو اجنبی ایک جان ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی زندگی میں ملے نہ ہوں، وہ پل بھر میں ایک دوسرے کی روح بن جاتے ہیں۔ پہلی رات شاداب کمرے میں آیا، ہاتھ میں آئس کریم پکڑی ہوئی۔ نمل نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ آئس کریم تو نمل کی فیورٹ تھی۔ شاداب نے سلام کیا، پاس بیٹھ گیا۔ شاداب تھوڑا سا شرارتی بھی تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے بولا، جتنے پیسے شادی پہ خرچ کیے، اتنے کی کاش میں آئس کریم کھا لیتا۔ نمل کا گھونگھٹ اٹھا کر بولا، آپ کھائیں گی؟ پہلے تو نمل نے شرماتے ہوئے انکار کر دیا، پھر شاداب نے پیار سے کہا، کھا لیں، پیار بڑھے گا۔ نمل کو آئس کریم دی اور خود چینج کرنے لگا۔ نمل ساری آئس کریم کھا گئی۔ شاداب نے جب پوچھا، آئس کریم کہاں ہے، تو نمل مسکرانے لگی، وہ تو میں کھا گئی۔ شاداب بھی مسکرانے لگا، بہت کنجوس ہو، آپ تو پہلے کہتی تھی نہیں کھانی، اور اب دیکھو ساری کی ساری کھا گئی۔ ہائے میرے 50 روپے کی تھی۔ شاداب کو اتنا تو سمجھ گئی تھی پہلی رات ہی کہ شاداب دل کا بہت اچھا ہے۔ رات بھر محبت بھری باتیں ہوتی رہیں۔ زندگی اپنے اصل سفر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ نمل کے بھائی کی شادی تھی۔ نمل 4 مہینے کی حاملہ بھی تھی۔ نمل نے شاداب سے کہا، مجھے بھائی کی شادی پہ جانا ہے۔ شاداب نمل کے پاس بیٹھ کر بولا، نمل، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے آپ کو، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، میں نہیں اجازت دے سکتا شادی پہ جانے کی۔ نمل کو بہت غصہ آیا، شاداب پاگل ہو گئے ہو، میرے بھائی کی شادی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانا۔ آپ مجھے کار پہ آرام سے چھوڑ کر آ جائیں بس۔ شاداب نے نمل کا ہاتھ پکڑا، محبت سے پھر سمجھانے لگا، نمل کیوں فضول کی ضد کرتی ہو؟ ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے تو میں نہیں جانے دے سکتا تم کو۔ تم لاپرواہ ہو جاتی ہو اور میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا کہہ کے شاداب کمرے سے باہر چلا گیا۔ نمل رونے لگی۔ نمل نے اپنی ماں کو فون کیا، شاداب منع کر رہا ہے شادی پہ آنے سے۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا اگر وہ کہہ رہا ہے تو نہ آؤ، لیکن نمل کی بھابھی اور بھائی ضد کرنے لگے، کیوں نہیں آنے دے رہا شاداب ہماری بہن کو؟ وہ رات کو آئے، شاداب بھی گھر تھا، کہنے لگے مہندی ہے، 3 دن کی تو بات ہے، ہم نمل کو لینے آئے ہیں۔ شاداب نے نمل کی طرف دیکھا، نمل میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ نمل نے نظریں جھکا لیں، کمرے میں چلی گئی اٹھ کر۔ شاداب کو غصہ تو بہت تھا، لیکن صبر کر لیا۔ 1000 روپے جیب سے نکالے، نمل کو دیے، یہ کچھ پیسے رکھو، باقی اور چاہیے ہوں تو لے لینا، میں آؤں گا کل۔ نمل بہت خوش تھی۔ شاداب نے سینے سے لگایا نمل کو، اپنا خیال رکھنا نمل۔ نمل شادی پہ چلی گئی۔
مہندی کی رات کزن بھی آئی ہوئی تھیں، ڈانس بھی کیا، کافی انجوائے کیا۔ بارات والے دن جب بھائی کی بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو بارش ہو رہی تھی، گلی میں کافی کیچڑ تھا۔ نمل کا پاؤں پھسلا، گر گئی۔ گرتے ہی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ نمل زور زور سے رونے لگی۔ جلدی سے نمل کو ہسپتال لے گئے۔ نمل درد سے چلا رہی تھی۔ شاداب کو کال کی، نمل کے بارے میں بتایا۔ شاداب گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نمل کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ شاداب بہت پریشان تھا، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، زبان پر ذکر خدا تھا۔ باقی سب لوگ شادی کی خوشیوں میں مگن تھے، لیکن یہاں شاداب پریشان کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے سوری کرتے ہوئے بتایا، آپ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ شاداب بے جان سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یا میرے اللہ، ہمت کی، جلدی سے وارڈ میں گیا۔ نمل رو رہی تھی۔ شاداب کو دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ شاداب پاس بیٹھ گیا، سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا چل چپ کر میری سونی، رونا، بس اللہ کی مرضی تھی۔ نمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاداب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاداب نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی پلکوں کو چوم لیا۔ ارے بس میری جان، روتے نہیں ہیں، بس اللہ کی رضا تھی، چپ کر میری جان۔ نمل خود کو گنہگار سمجھ رہی تھی، اپنے بچے اور شاداب کا۔ شاداب سمجھانے لگا۔ نمل کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ چپ ہو جا میری سونی، رو نہ، اب دیکھ میں تیرے پاس ہوں نا۔ نمل کو لے کر گھر چلا گیا۔ شادی ختم ہوئی، سب گھر آ گئے نمل کا حال پوچھنے۔ نمل خود پہ الزام دے رہی تھی، مجھے روکا تھا شاداب نے ماں، لیکن میں ضد کرتی رہی، شادی پہ جانا ہے۔ اگر میں نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آج شاید میں اپنا بچہ نہ گنواتی۔ شاداب سمجھ رہا تھا نمل دل ہی دل میں خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ شاداب پیار سے سمجھاتا نمل کو، ارے پاگل، ایویں خود کو پریشان نہ کر، اللہ کی رضا تھی، اللہ نے چاہا تو ہمیں اولاد دے گا نا۔ نمل شاداب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاداب آپ اتنے اچھی ہیں، مجھے ڈانٹا نہیں آپ نے، کچھ کہا نہیں۔ شاداب نے لمبی سانس لی، مسکرا کر بولا، جب تم نے میری بات ماننی ہی نہیں تو نمل کچھ کہنے کا فائدہ۔ نمل سمجھ رہی تھی شاداب کا خاموش غصہ۔ 1 سال بعد پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ بہت خوش تھے۔ شاداب باہوں میں اٹھا کر چومنے لگا اپنے بیٹے کو۔ نمل بیڈ پر لیٹی شاداب کی آنکھوں میں بیٹے کی محبت میں نکلتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اچھے برے دن آتے ہیں، لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جو خود کو حالات میں ڈھال لیتا ہے۔ شاداب کے 2 بھائی جو شاداب سے امیر تھے، ان دونوں بھائیوں کا اپنا اچھا خاصا بزنس تھا، لیکن شاداب کا چھوٹا سا ہوٹل تھا جس سے گزارا ہو رہا تھا۔ نمل نے ضد کی، شاداب بچے کو گرمی لگتی ہے اس لیے روتا ہے، مجھے کمرے میں اے سی لگوا کر دو۔ شاداب نے سر پر ہاتھ رکھا، ارے نمل پاگل ہو گئی ہو کیا، میرے پاس نہیں ہیں پیسے اے سی کے لیے۔ نمل نے ضد کی، مجھے اے سی چاہیے بس۔ شاداب کمرے میں بیٹے کو اپنے سینے پر لٹا کر کھیل رہا تھا، ادھر نمل بس اے سی لگوانے کی ضد کیے بیٹھی تھی۔ شاداب نے نمل کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کیا۔ نمل پتہ نہیں کیوں اتنی ضدی ہو، لگوا دوں گا اے سی، یہ لو سو گیا ہے میرا شہزادہ، اس کو لٹا لو۔ 2 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا کی ان کو۔ وہ بہت خوش تھے، ہر اچھی بری خواہش پوری کرتا تھا شاداب، ہر اچھی بری خواہش پوری کرتا تھا شاداب، لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان میں جھگڑا رہتا ہی تھا۔ بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا، بیٹی چھوٹی تھی،
شاداب کا ہوٹل کا کام اچھا نہیں چل رہا تھا۔ شاداب کچھ پریشان تھا۔ گھر آیا، دیکھا بیٹے نے اس کا لیپ ٹاپ توڑ دیا تھا۔ نمل موبائل پر لگی ہوئی تھی۔ شاداب نے دیکھا لیپ ٹاپ بکھرا ہوا حال میں پڑا ہے۔ شاداب چلا کر بولا، نمل یہ کیا ہے؟ نمل نے دیکھا، یہ آپ کے لاڈلے نے توڑا ہے۔ شاداب غصے میں پہلے ہی تھا۔ نمل کو گالی دے کر بولا، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، اس میں میرا سارا ڈیٹا تھا، تم پاگل ہو کیا؟ جاؤ کھانا لے کر آؤ، اٹھ جاؤ۔ نمل غصے میں بولی، شاداب میں نوکرانی نہیں ہوں، سارا دن بچوں کو سنبھالوں اور پھر تم مجھے گالی دو، سارا دن اتنا کام کروں اور قدر اتنی سی ہے، گالی دے رہے ہو۔ نمل کھانا لے کر آئی، بینگن بنے ہوئے تھے۔ شاداب چلا کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہے، تم کو کتنی بار بکواس کی ہے میں نے، بینگن نہیں کھاتا میں۔ شاداب نے کھانا اٹھا کر حال میں پھینک دیا، اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اتنے میں بیٹے نے شیشے کا گلاس توڑ دیا جو ہاتھ پر لگ گیا، کافی خون بہنے لگا تھا ہاتھ سے۔ نمل نے بیٹے کو ایک دو تھپڑ لگا دیے۔ بہت تنگ آ گئی ہوں میں تم باپ بیٹے سے۔ بیٹے کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی، رو رہی تھی، ساتھ غصے میں بول رہی تھی، 5 سال ہو گئے، اس انسان کے ساتھ میری قدر ہی نہیں ہے۔ بیٹے کے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ اتنے میں بیٹی بھوک سے رونے لگی۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ اس انسان کی ایسی حرکتیں رہیں تو گزارا مشکل ہو جائے گا۔ رات بھر شاداب گھر نہ آیا۔ نمل نے بھی فون کر کے نہ پوچھا۔ نمل نے اپنی ماں کو بتایا، شاداب آج کل نہ خرچہ دے رہا ہے، نہ اچھے سے بات کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ ماں نے بتایا، اچھا ہم کرتے ہیں بات اس سے۔ شاداب کو محسوس ہوا اس نے اچھا نہیں کیا نمل کے ساتھ۔ آج گھر جا کر نمل کو سوری کروں گا۔ گھر آیا، دیکھا گھر میں نمل کے امی ابو چچا سب آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاداب نے نمل کی طرف دیکھا، نمل خاموش رہی۔ سلام ہوا، اس کے بعد بات شروع ہو گئی۔ ماں چلا کر بولی، کیوں بیٹا تم خرچہ نہیں دیتے ہو نمل کو، کیوں گالیاں دیتے ہو؟ شاداب کو بہت غصہ آیا۔ گھر کی بات تھی، ہم دونوں حل کر لیتے مسائل کو۔ شاداب نے غصے سے کہا، اس کو سب کچھ دیتا ہوں، بس یہ تماشا لگانا چاہتی ہے۔ نمل کو بھی غصہ تھا، وہ بھی غصے میں بولی، کیا دیتے ہو؟ مہینے کا 10,000 دیتے ہو، جس کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا۔ احسان کرتے ہو مجھ پہ، تمہارے بچوں کا خرچہ کرتی ہوں۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ سب کے سامنے شاداب نے نمل کو تھپڑ مار دیا۔ نمل کی ماں کو برداشت نہ ہوا، وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے، دونوں بچے بھی ساتھ لے گئے۔ نمل رونے لگی، شاداب نے بھی نہ روکا انہیں۔ نمل ناراض ہو کر چلی گئی۔ نمل کو تھپڑ زیادہ زور کا لگا تھا، نشان بن گیا تھا چہرے پہ۔ ماں بھی رونے لگی، نہ جانے پہلے بھی ظلم کرتا ہوگا میری بیٹی پہ یہ کمینہ انسان۔ شاداب پہلے اپنے ہوٹل کی وجہ سے پریشان تھا، کام نہ ہونے کی وجہ سے، اور اب یہ پریشانی بن گئی۔ نمل میکے میں تھی، شاداب یہاں تھا گھر میں، پریشان تھا۔ حالات اتنے خراب ہوئے، شاداب کو اپنا ہوٹل بیچنا پڑا۔ 2 مہینے گزر گئے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ کیا۔ دونوں انا میں تھے، غرور میں تھے۔ شاداب کہتا خود گئی ہے، خود واپس آئے۔ نمل کی اکڑ تھی، منانے آئے گا تو جاؤں گی۔ دن گزرتے گئے، 8 مہینے گزر گئے، کوئی رابطہ نہ ہوا۔ شاداب کے ایک دوست نے شاداب کو کہا، دبئی جانا ہے تو بتاؤ، میرے پاس ویزا ہے۔ حالات کافی برے تھے۔ شاداب دبئی چلا گیا، نمبر بند ہو گیا۔ 1 سال گزر گیا تھا، دونوں نے کوئی رابطہ نہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ نمل بھائی سے خرچ لے لیتی، بچوں کے دودھ کا یا دوسری ضروریات کا۔ آخر بھائی
کب تک دے سکتے تھے خرچہ؟ ان کے بھی اپنے بچے تھے، کبھی نمل کے بچے کوئی نقصان کر دیتے، کوئی چیز توڑ دیتے تو نمل کی بھابیاں ہزاروں باتیں کرتی، تانے دیتی تھیں، نمل چپ کر کے سن لیتی، کیا کرتی آخر، کسی کو کچھ بتاتی بھی نہ تھی۔ عید کے دن تھے، نمل نے بھائی سے کہا پیسے دو، بچوں کو شاپنگ کروانی ہے۔ بھابھی پاس سے بولی، بہن صاف سی بات ہے، ہمارے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہیں، اس انسان کے ساتھ گزارا نہیں تو طلاق لے کر کسی دوسرے سے نکاح کرو اور جاؤ یہاں سے۔ نمل اس دن بہت روئی تھی، اسے احساس ہونے لگا تھا شاداب تو میرے سر کا تاج ہے۔ شاداب دبئی میں بچوں کو یاد کر کے بہت روتا تھا۔ نمل پاگل، بات کچھ تھی نہیں اور تم نے یہ کیا کر دیا؟ ادھر نمل کے بھائی نے نمل کے لیے ایک آدمی دیکھا جس کی بیوی مر چکی تھی، 4 بچے تھے اس کے۔ بھائی نے نمل سے کہا بس شاداب سے طلاق لو اور اس شخص سے شادی کر کے گھر بسا لو اپنا۔ نمل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں آنسوؤں سے، جلدی سے موبائل نکالا، شاداب کو فون ملایا، نمبر بند جا رہا تھا۔ رونے لگی، مجھے شاداب کے پاس ہی جانا ہے، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی کسی سے۔ شاداب کا دل تڑپا، اس نے سوچا میری نمل تو معصوم سی ہے، ایویں تھوڑے سے غصے پہ ناراض ہو جاتی ہے، میں معافی مانگ لوں گا اپنی جان سے۔ وہ ٹکٹ کروا کر پاکستان آ گیا۔ نمل رو رو کر اللہ سے اپنے گناہ، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے میرا شاداب واپس کر دے۔ رات بھر روتی رہی۔ صبح وہ بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا شاداب کھڑا تھا۔ نمل کی نظر پڑی شاداب پہ، ہاتھ سے دودھ کا کپ چھوٹ گیا، ننگے پاؤں دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے جا کر شاداب کے سینے سے جا لگی، چیخ چیخ کر رونے لگی، شاداب بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ شاداب کے پاؤں پکڑ لیے، معاف کر دو شاداب مجھے۔ شاداب نے نمل کا منہ چوما، آنسو صاف کیے، تم بھی معاف کر دو میری جان، میں نے غصے میں زیادہ بول دیا تھا تم کو۔ بچوں کو سینے سے لگایا، شاداب نے پیار کرنے لگا۔ نمل بھائی اور بھابھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فخر سے بولی، میرا سرتاج، میرا ہم سفر میرے پاس ہے، آپ لوگوں کی مہربانی۔ وہ شاداب کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ دونوں خوشی سے سب شکوے بھلا کر جینے لگے، لیکن وہ اتنا بتا گئے، جذبات میں جدا ہو جانا بہت آسان ہے، لیکن جدا ہو کر جینا بہت مشکل ہے۔ جو درد ایک ہم سفر محسوس کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ طلاق لے کر زندگی برباد نہ کریں، سب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، اگر نہیں بدلتا تو ہم سفر، اگر کوئی ناراض ہے یا انا میں ہے تو جاؤ منا لو، راضی کر لو ایک دوسرے کو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اگر میری کہانی کسی ایک کے بھی دل میں گھر کر گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجڑ رہے ہیں، اگر تھوڑی برداشت پیدا کر لیں تو ایسے گھر نہ اجڑیں۔ کیا خیال ہے دوستو؟ امید ہے آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ